صحیح. تو پھر پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ بلغاریہ سے سویڈن کب آئے؟ یہ 25 مارچ 1990 1990 کو 25 مارچ. سویڈن میں کیسے، کہاں، کیا رہا، کیا کرتے رہے؟ سویڈن بھی عجیب جو ہے نا، وہ تو سویڈن میرے پاس ویزا جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن ان کا یہ تھا سسٹم سوویت یونین کا یا دوسرے ملکوں کا کہ باہر سے جو بھی آدمی آتا تھا اس کو اسٹیمپ نہیں کرتے تھے ویزا جو ہے ان کے پاسپورٹ پہ. وہ ایک خالی جو ہے وہ پیپر پہ دیتے تھے ویزا جو کہ پاسپورٹ پہ رکھ دیتے تھے. جب آدمی باہر آتا تھا ملک سے تو وہ نکال کے رکھتے تھے. تو وہ میرا کہیں سے گم ہو گیا تھا، اور وہ گم دراصل میں جب گیا تھا وہاں رومانیہ پاکستان پاسپورٹ لینے کے لیے، تو وہاں پولیس کی غلطی سے، بلغارین پولیس کی غلطی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیپر گم ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ پیپر آپ نے گم کیا ہے، یہ اگر آپ نے جو ہے وہ نہیں، میرے پاس اگر نہیں ہوا تو میں جب ملک سے نکلوں گا تو وہ مجھے فائن کریں گے، اور ڈالرز میں پتہ نہیں کتنے 50 یا 60 ڈالر تھے وہ فائن کرتے تھے. تو انہوں نے کہا چلو ہم جو ہے نا آپ کے پاسپورٹ پہ لکھ دیتے ہیں. وہ پاسپورٹ کے ایک پیپر پہ وہاں کا جو پولیس تھا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے جو ہے نا اس کے پاس تھا، اور یہ غلطی سے ہمارے سے گم ہو گیا اور اس ڈیٹ کو گم ہو گیا. تو میں بغیر ویزا کے سویڈن کے صرف ٹکٹ لے کر جو ہے وہ چل پڑا وہاں ایئرپورٹ سے. تو امیگریشن پہ وہ ایک عورت بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ آپ کا کہاں ہے یہ جو آپ پیپر؟ تو میں نے کہا کہ وہ میرے پاس تھا، اور وہ روسیو جو بارڈر پہ پولیس ہے نا، وہ رومانیہ جب میں جا رہا، میں نے کہا کہ انہوں نے گم کیا ہے اور اس نے لکھا ہے، آپ دیکھیں اس پہ جو ہے نا لکھا ہوا ہے، اور ان کی بلغارین زبان میں لکھا ہوا تھا. تو پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے چیف کے ساتھ بات کرتی ہوں. تو وہ لے کر چلی گئی اور واپس آئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اسی میں اس نے دیکھا ہی نہیں کہ میرے پاس سویڈن کا ویزا ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اس غلطی میں جو ہے وہ اس نے بالکل بھلا دیا کہ میرے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جو ہے وہ بورڈنگ کارڈ دے دیا. اس نے کہا کہ وہ آپ چلے جائیں. اچھا، یہ تو آپ کو بلغاریہ سے بورڈنگ پاس ملا نا، تو سویڈن کیسے پھر پہنچے داخل ہوئے؟ جو ہے وہ جہاز میں آیا نا بلغاریہ، اس میں فلائٹ میں. تو وہاں جو ہے وہ جا کر وہ امیگریشن والوں کو کہا کہ میں پولیٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہوں اور میں پاکستان نہیں چاہتا، پاکستان کا ہوں. یہ تو اچھا، تو آپ سویڈن پہنچے جب، تو سویڈن میں کیا ہوا؟ آپ نے پاسپورٹ غائب کر دیا، کیا کر دیا؟ جب امیگریشن کے پاس گیا تو ان کو کہا کہ جو ہے وہ میں پاکستان سے ہوں، میرا یہ نام ہے اور میں جو ہے نا آگے ہوں، اور میرے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا اپنا ان کا وہ تھا پولیس کی کسٹڈی کا، وہیں جو ہے ایئرپورٹ پہ ہی، ارلاندا ایئرپورٹ پہ سویڈن اسٹاک ہوم میں. تو انہوں نے وہاں رکھا مجھے. تو تیسرے دن جو ہے وہ ایک انسپیکٹر آیا پولیس کا، جس نے میرا انٹرویو کیا اور کیس جو ہے وہ سارا لیا. تو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ جو ہے وہ مجھے پولیٹیکل مطلب اپلائنٹ کے طور پہ کہ میں جو ہے نا اپلیکنٹ ہوں پولیٹیکل اسائلم کا. کہ لیکن یہ کہ وہ پھر امیگریشن اس میں چلے گا ڈپارٹمنٹ میں کیس کہ میں اس کا اہل ہوں یا نہیں ہوں. لیکن انہوں نے کیس داخل کر دیا اور پھر مجھے انہوں نے ایک ہوٹل میں بھیج دیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہاں بہت سارے امیگرنٹس ہیں، جو امیگرنٹس کی کیمپ ہے جہاں ہم رکھتے ہیں ان کو، تو وہاں کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے نا ہوٹل میں رکھتے ہیں. تو 3 مہینے مجھے جو ہے وہ وہاں ہوٹل میں رکھا اسٹاک ہوم میں. تو پھر مجھے دوسرے شہر میں کیرونا میں بھیج دیا انہوں نے. ایک نارتھ میں ہے ان کا، بہت ہی دور جو ہے وہ اسٹاک ہوم سے. تو پھر مطلب اس کے بعد انہوں نے وہ آئی ڈی کارڈ دے دیا جو عارضی ہوتا ہے. تو اس پہ میں وہ پوری سویڈن میں مطلب گھوم سکتا تھا. پاسپورٹ تھا نہیں میرے پاس. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے وہ چونکہ اب جمہوری حکومت ہے پاکستان کے اندر، مارشاء اللہ نہیں ہے، تو آپ اگر جائیں گے واپس تو آپ کو انصاف ملے گا جو ہے نا. تو آپ کو اسی لیے ہم جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسائلم نہیں دیتے. انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر میں نے اس کی اپیل کی، میرے پاس رائٹ تھا اپیل کرنے کا. ان دنوں میں بے نظیر صاحبہ نے وہاں آنا تھا تو وہ آ گئی، کوئی وومین کانفرنس تھی اس میں شرکت کرنی تھی. تو میں نے ان کو جو ہے وہ فون کیا ان کے ہوٹل میں. میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ یہاں ہیں، میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، میرا نام یہ ہے. تو اس نے جو ہے وہ ریسیپشن والوں نے وہاں بے نظیر صاحبہ کے کمرے میں ملایا. تو وہاں کوئی ان کی سیکریٹری تھی، اس نے لیا، وہ بھی سویڈش تھی عورت. تو بے نظیر صاحبہ خود نہیں تھی جو اس وقت کمرے میں.
تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے. میں نے اس کو نام بتایا اپنا اور کہا کہ میں ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. کہا کہ جو ہے وہ تو یہ تو میرا اختیار نہیں ہے، لیکن میں آپ کا نام اور نمبر دے دیں ٹیلی فون، میں ان کو جو ہے نا وہ دے دوں گی، آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے. شام کو پھر نصیر اللہ بابر تھے ان کے ساتھ، تو بابر صاحب نے فون کیا، جو ہے وہ مجھے کہا کہ جو ہے وہ کیا جو ہے نا وہ بات ہے. تو پھر میں نے وہ کیس بتانا شروع کیا، تو ان کو یاد آ گیا ان کے کہاں مجھے پتا ہے اس کیس کا جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں ہے، تو آپ کل جو ہے وہ آ جائیں تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی جو ہے وہ بی بی صاحبہ کے ساتھ. تو دوسرے دن میں گیا تو جو ہے وہ جیسے ہی داخل ہو گیا تو بی بی صاحب نے کہا کہ جو ہے نا وہ مجھے بہت افسوس ہے، آپ کا کیس واپس نہیں لے سکے ہم، اور علی شاہ ابھی تک جیل میں، حیدر شاہ جیل میں تھا اس وقت، تو اب کیا مسئلہ ہے جو ہے نا وہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں تھے جو ہے نا. میں نے کہا بلغاریہ میں تھا، بلغاریہ سے یہاں آیا ہوں، ابھی اپلائی کیا ہے، تو یہ دے نہیں رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور آپ جائیں گے تو انصاف ملے. تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ فوراً کہا کہ جو ہے نا کون سا انصاف ملے گا، کہاں کی جمہوریت ہے پاکستان کے اندر، کوئی ڈیموکریسی نہیں. بابر صاحب ان کو فوری جو ہے نا وہ لکھ کر دے دو کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے وہ بہت دوسری نوعیت کا ہے اور ان کو کوئی انصاف نہیں ملے گا وہاں، میرے بہاف پہ آپ لکھ کر دے دیں ان کو. تو پھر بابر صاحب نے جو ہے وہ لکھ کر جو مجھے دیا. تو ہوا وہی جو ہے نا وہ 2 مہینے بھی نہیں گزرے تو وہ انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا دے دیا. اچھا، تو پھر آپ نے شہریت لی، سویڈن کی، وہیں رہے؟ شہریت بھی اس طرح مجھے ملا 91 میں، اسائلم مجھے ملا، سپٹمبر تھا غالباً، سپٹمبر 91 میں ملا. تو میرا یہ پاسپورٹ جو تھا میں نے 89 میں لیا تھا، پاکستانی پاسپورٹ، تو یہ ختم ہونا تھا 94 میں. تو میرا جو ہے وہ اسائلم کی ڈیٹ کے بعد 3 سال بعد میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں جو سویڈش شہریت کے لیے اپلائی کروں. تو اب میں نے یہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں سویڈش جو ہے نہیں لوں گا، اور جیسے ہی کوئی تبدیلی آئی تو میں پاکستانی پاسپورٹ ہوگا میرے پاس اور پاکستان واپس چلا جاؤں گا. جب دوسرا دور آیا بینظیر بھٹو صاحب کا، اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ واپس پاکستان آئے؟ واپس آنے کا خیال تھا. دیکھیں اصل میں کہ کورٹ کے فیصلے کو آپ جو چیلنج نہیں کر سکتے تھے، اور یہ کہ پریزیڈنٹ کیس واپس لے. تو میں نے ٹرائی کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے 1-2 دوستوں کے تھرو کہ لغاری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، وہ واپس جو ہے نا وہ، تو جیسے ہی موو کی ہم نے تو ودن منتھ ان کے جو ہے اختلافات شروع ہو گئے. اور آگے میں بیچ میں جو آدمی تھا دوست پیپلز پارٹی کا، تو اس نے کہا کہ یار اب تو جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا، لغاری کے ساتھ جو ہے اختلافات ہو گئے ہمارے. 2 سال جیل میں رہے، 28 سال جلاوطن رہے، تو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے آپ تقریباً 30 سال کا ایک عرصہ ہے جو دور رہے. تو اس دوران تو ایک جو بچے ہوں گے آپ کے سامنے وہ جوان ہو گئے ہوں گے، کئی فوتگیاں ہوئی ہوں گی، تو کیسا محسوس کیا آپ نے اس سارے پیریڈ میں؟ میں جیسے ہی آیا گھر نا، تو جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے ارد گرد کے تمام جتنے بھی گاؤں کے لوگ تھے جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوئے تھے. بہت بڑا ایک ہجوم تھا. تو ہر ایک جو ہے نا یہی کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ بھائی مجھے پہچان رہے ہیں آپ، مجھے پہچان رہے ہیں. میں کسی کو نہیں پہچانا، 1-2 آدمیوں کو صرف میں نے آواز میں پہچانا. سارے جو ہے وہ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک جو ہے نا وہ میرے لیے بالکل جو ہے اجنبی قسم کے لوگ تھے، اور ایک عجیب قسم کی فیلنگ تھی. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی لاسٹ ایئر، تو اس پہ بھی میں نہیں آ سکا، اس وقت میں سویڈن میں تھا. تو اب کیسے آپ کے آنے کی راہ کیسے ہموار ہوئی؟ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا؟ حکومت نے فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا، لیکن یہ کہ حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. قادر جتوئی کی باتیں آپ نے سنی، اور ان کی کہانی میں جو ایک پہلو سامنے آیا وہ الذوالفقار نامی جو تنظیم تھی، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ لیبیا کی حکومت ہو، شام کی حکومت، افغانستان کی حکومت، اور کسی حد تک انڈیا کی حکومت جہاں یہ پھنس گئے تھے عربی ناموں پر سفر کرتے، تو اندرا گاندھی نے ان کی جان چھڑائی. دیکھا یہ گیا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ریاستوں کی سپورٹ کے بغیر اتنے بڑے پیمانے پہ شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ کچھ کر پائیں. تو قادر جتوئی صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا.